بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے عدی ابن حاتم طائی قبیلے کے سردار اور مذہباً نصرانی تھے۔ 9 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ایک لشکر کے ساتھ طائی قبیلے کے علاقے کی طرف بھیجا۔ جب عدی ابن حاتم کو اس نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے گھر والوں کو اپنی جمع پونجی سمیت شام بھیج دیا اور خود بھی فرار ہو گیا، لیکن اس کی بہن اسلامی لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر دیگر قیدیوں کے ہمراہ مدینہ منتقل ہو گئی۔ جب موقع ملا تو عدی کی بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا باپ حاتم طائی مر گیا اور میرا بھائی مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی اور آگے بڑھ گئے۔ اگلے دن دوبارہ اس نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہی رہے، اور تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسیروں کے قریب پہنچے تو وہ خلاف معمول خاموش رہی۔ ایسے میں حضرت علی علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا کہ اپنی درخواست دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرو۔ تب کہنے لگی کہ آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے آزاد کر دیں، تو ان کی بات سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے انہیں رہا فرما دیا، اور بعد میں مناسب موقع پر انہیں ایک قافلے کے ہمراہ ان کے بھائی کے پاس شام روانہ کر دیا۔ جب وہ اپنے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس پہنچی تو بھائی نے بہن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا، تو اس نے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بڑی مدح سرائی کی، اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے پیغمبر کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو جو بھی ان پر جلدی ایمان لے آئے گا وہ اس کے لیے برتری شمار ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تب بھی تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عدی بہن کی بات مانتے ہوئے مدینے پہنچ گیا۔ وہاں اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، اس لیے فوراً مسلمان ہو گیا۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی مسند پر جگہ عنایت فرماتے تھے، اور یوں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے شرف سے مسلسل برکت حاصل کرتے رہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طائی اور بنی اسد کے قبیلوں سے زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں مرتدوں کے خلاف ہونے والی جنگوں میں شرکت کی، اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلیحہ کے ساتھ ہونے والی جنگ میں عدی ابن حاتم لشکر اسلام میں میمنہ کے سپہ سالار تھے، اور خلیفہ ثانی کے دور میں عراق اور ایران میں ہونے والی تقریباً تمام اسلامی فتوحات میں شرکت کی۔ تاہم حضرت عثمان کی خلافت کے دوران عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مخالفوں کے ساتھ تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ہمرکاب شرکت کی۔ جنگ جمل میں عدی ابن حاتم اپنے قبیلے کے 13,000 سوار جنگجو سپاہیوں کو امام علی علیہ السلام کی مدد کے لیے لے کر آئے تھے۔ جنگ جمل میں ہی عدی کی ایک آنکھ زخمی ہوئی اور ان کا بیٹا طریف اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام نے لشکر کا پرچم عدی ابن حاتم کے حوالے کیا، اور اس جنگ میں امام علی علیہ السلام نے عدی ابن حاتم
اور بعض دیگر افراد کو معاویہ کے پاس بھیجا تھا تاکہ اسے اللہ اور اس کی کتاب کی طرف دعوت دیں۔ جنگ نہروان میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بیٹا طرفہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور لوگوں کو امیر شام کے خلاف لڑنے اور امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے رہے۔ جب جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے میں سستی کر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، سبحان اللہ، کس قدر برا برتاؤ کرتے ہو، اپنے امام اور سبط پیغمبر کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شام پہنچے تو امیر شام نے ان سے پوچھا، تمہارے بیٹے کہاں گئے؟ جواب میں کہا، علی کے لشکر میں مارے گئے۔ معاویہ نے کہا، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا اور تمہارے بیٹوں کو تلوار کی نظر کر دیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس کے بعد امیر شام سے خطاب کرتے ہوئے اسے مولا کائنات پر سب و شتم کرنے اور امام علیہ السلام کے خلاف بدگوئی کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا، اے معاویہ، خدا کی قسم، جو دل تمہارے بغض سے پر تھے وہ اب بھی ہمارے سینوں میں دھڑکتے ہیں، اور جو تلواریں علی کی رکاب میں تمہارے خلاف چلتی رہی ہیں وہ اب بھی ہمارے دوش پر ہیں۔ اگر تم فریب اور سازش سے 2 انگلیوں کے درمیانی فاصلے کے برابر بھی ہمارے قریب آ جاؤ گے تو ہم ایک بالش تمہارے نزدیک آئیں گے۔ ہمارے لیے علی کے خلاف بدگوئی سننے سے زیادہ گلا کٹنا اور سینے میں سانس رکنا آسان ہے۔ ایک مرتبہ امیر شام نے جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے کی درخواست کی، جس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم، وہ دور اندیش اور شجاع تھے، کھرا اور صاف بولتے تھے، عدل کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ معاویہ آپ کی باتیں سن کر رونے لگا اور کہا، ان کے جدائی میں تمہارا صبر کیسا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اس ماں کے صبر کی طرح ہے جس کی گود میں بیٹے کا سر کاٹا گیا ہو، نہ اس کے آنسو خشک ہوتے ہیں اور نہ ہی گریہ بند ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 67 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے دور حکومت میں کوفے میں ہوئی اور آپ وہیں دفن کر دیے گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔